السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ آج بیسیکلی 21 اور 22 جز پڑھا گیا، 21واں اور 22واں۔ سورۃ العنکبوت کا اینڈ تھا۔ کوشش کروں گا کہ آج مختصر رکھوں جتنا ہو سکے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 نمبر آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ دیکھیں، جو بھی احکام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے جاتے ہیں نا، وہ بیسکلی ان کو تو ہیں ہی، لیکن انڈائریکٹلی ہمیں بھی ہیں۔ اور جتنی بھی بڑی چیزیں ہیں جن کو اللہ کے نزدیک جن کی بہت عظمت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں بھیجی۔ تو یہاں پہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تلاوت کریں اس کتاب کی جو آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے۔ تو ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ اور پھر نماز کی ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کوئی بندہ اعتراض، تو خیر اعتراض کیا، کوئی ایک یعنی جن کو ایمان نہیں ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں، باقی ایک طالب علمانہ سوال کر سکتے ہیں کہ اتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نہ بے حیائی کے کاموں سے رکتے ہیں نہ برے کاموں سے رکتے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اس کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ نماز جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے وہ نماز ہی نہیں ہم پڑھتے ہیں، ہم وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری نمازیں اتنی کھوکھلی ہیں کہ جیسے تراویح کو ہی دیکھ لیجئے، کتنے لوگ ہیں جو تراویح بس اس لیے ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جلدی تراویح ہو جائے، جلدی 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 20 رکعتیں بھی پڑھیں گے، پورا جز بھی پڑھیں گے، کہاں شروع ہوا کہاں ختم ہوا کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیسے رکوع کیسے سجود کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ایسی نماز کوئی نماز ہوتی ہے؟ نماز تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جس کے اندر دل کے اندر ایک کیفیت ہو، خشوع ہو، دل اللہ کے آگے جھکے ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کا استحضار ہو، وہ ہوتی ہے نماز۔ جب ایسی کوئی نماز پڑھے گا تو وہ یقیناً انسان کو روک دے گی برائی کے کاموں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ تو اپنی نمازوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے 5 وقت کھڑا ہو روز، اور جناب اس کے درمیان آپ کوئی ایسا کام کریں جو کہ اللہ کو ناپسند ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور کبھی غلطی سے ہو جائے تو استغفار کرتا ہے انسان۔ نماز بہت پاورفل چیز ہے، لیکن ایسی نماز جیسے کہ پڑھنی چاہیے۔ سورۃ العنکبوت ہی کے آخر میں آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو لوگ ہماری خاطر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہماری خاطر کوشش کرتے ہیں، جاہدو کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا انہیں ہم ضرور بالضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ساتھ ہیں۔ ایک اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی میرے لیے کوشش کرے گا اس کو میں اپنے راستوں کی ہدایت ضرور دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک گارنٹیڈ چیز ہے، دنیا میں کوئی چیز گارنٹیڈ نہیں ہے۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے بزنس کو سیٹ اپ کرنے میں، لیکن کیا وہ
کیا وہ سکسیزفل ہوگا یا فیلئر ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں گارنٹیڈ ہے کہ تم کوشش کرو میرے لیے، یعنی میرے تک پہنچنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، اور میں ضرور تمہیں اپنے راستوں تک پہنچاؤں گا. یہ گارنٹیڈ ہے، وعدہ ہے اللہ کا، ایسا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2 کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں ہم ضرور بے ضرور ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ جو عربی زبان جانتے ہیں وہ ان کو پتہ ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ کا کیا مطلب ہے. کتنا اسٹرانگ ورڈ ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستوں تک پہنچاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے. یہ میں بار بار اس بات کر رہا ہوں پچھلے کئی دنوں سے کہ اللہ تعالیٰ، لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، کسی کا کوئی مزاج، کسی کا کوئی مزاج، کسی کا علم کا مزاج، کسی کا تبلیغ کا مزاج، کسی کا خدمت خلق کا مزاج، کسی کا اور مزاج. ہر بندے کے مزاج ہوتے ہیں، اور یہ سارے نیک کام جو مشروع ہیں، مسنون ہیں، وہ سب اللہ تک لے کے جاتے ہیں. تو یہ کہ بس ایک ہی راستہ ہے، یہی بس ٹھیک ہے، باقی سب ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، معاذ اللہ. یہ تو بہت خطرناک بات ہے سوچنے کی بھی اور کرنے کی بھی. تو اللہ کے راستے میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے، لیکن کوشش لازم ہے. سورۃ الروم اگلی سورۃ الروم میں آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیوں کا ذکر کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اس کی نشانیوں، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان بن کر زمین پر پھیل پڑے. مٹی سے بنا کر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر پھیلا دیا. وَمِنْ آيَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہیں، أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے، یہ محبت سکون کے لیے بنایا ہے. یہ بائی ڈیفالٹ اس رشتے اس رشتے کے جذبات. اگر کسی رشتے میں، ایسے رشتے میں محبت اور سکون اور رحمت نہیں ہے تو پھر کچھ سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہے. اس پہ تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو رحمت اور محبت کے جذبات کا رشتہ ہے، اور اس لیے کہ تاکہ تم سکون حاصل کرو. اگر ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے تو ایک پوسٹ مارٹم کرنا پڑے گا کہ مسئلہ ہے کیا. لیکن عجیب اللہ کی نشانی ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اس سے بڑا، اس سے کلوز رشتہ کوئی رہتا نہیں ہے. پھر والدین سے ایک تھوڑا سا گیپ کا رشتہ ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ساری بات اپنی زندگی میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ شوہر اور بیوی تو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، پارٹنرز ہیں، کمپینینز ہیں. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیسے اللہ جعل بینکم مودۃ و رحمۃ، اللہ محبت ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں میں. یہ محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے. ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. اس کی نشانیوں میں کا ایک حصہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف ہے. یہ جو کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی اٹالین بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کی نشانیاں ہیں. زبان تو ایک ہی ہے نا، گوشت پوش کی، اور کیسے سبحان اللہ اس میں سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کچھ لوگ اس کو سمجھ سکتے، دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے. کوئی یہاں پہ چائنیز بولنا شروع کر دے، شاید ہم میں سے کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، زبان وہی ہے لیکن ساؤنڈز کچھ ایسی پروڈیوس ہو رہی ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. بیان، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا طریقہ سکھایا ہے. مختلف زبانیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی نشانیاں. اور ہمارے رنگ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی بلونڈ ہے، کوئی کچھ ہے. بلونڈ تو بال ہوتے ہیں ویسے وہ بھی نشانی ہے اللہ کی. آگے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی ہے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا ہے۔ یعنی جو زمین پر اور سمندروں میں اور دریاؤں میں جو فساد پھیلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے یہ اس کی وجہ ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو لوگوں نے کمایا اپنے ہاتھوں سے، جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے دنیا کے اندر سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی زمین کی پلیٹیں ہل گئیں اور زلزلہ آ گیا، بالکل سائنٹیفکلی تو زمین کی پلیٹیں ہی ہلی، لیکن کیوں بیٹھے بیٹھے ہل گئیں؟ اس کے لیے بھی 10,000 لاجکس پیش کریں گے، لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ان سب کو بنانے والا کوئی ہے خدا، اور وہ ہلاتا ہے ان پلیٹس کو، اور وہ سمندروں میں طغیانی پیدا کرتا ہے، جس سے سائیکلونز آتے ہیں، سونامیز آتے ہیں، اسی سے بارشیں اتنی زیادہ برستی ہیں کہ سیلاب آ جاتے ہیں۔ یہ سب فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے گناہ ہیں جو اس چیز کو دعوت دیتے ہیں، اور اس لیے لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ انہوں نے جو کام کی ہیں اللہ ان میں سے کچھ کا مزہ ان کو چکھا دے، لعلہم یرجعون، شاید وہ واپس آ جائیں اللہ کے پاس، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے، شاید وہ توبہ کر لیں، شاید ان کی آنکھیں کھل جائیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم اس کو بھی بس سائنٹیفک چیزوں کے اوپر محدود رکھ کے کوئی بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا۔ کہ کورونا جو آیا تھا ہر بندہ ہر بات کر رہا تھا سوائے اس کے کہ جی توبہ کرتے ہیں، اجتماعی توبہ۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے؟ اللہ ماشاء اللہ، بہت محدود لوگ۔ سورۃ لقمان ہے آگے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں اور اس کا مذاق اڑائیں۔ ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اصل میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب قرآن سناتے تھے اور لوگ آتے تھے باہر سے، لوگ قرآن سنتے تھے اور ان کے دل نرم ہوتے تھے، تو ایک شخص تھا مکہ مکرمہ کا تاجر نضر بن حارث، وہ اپنی تجارت کے لیے غیر ملکوں کا سفر کرتا تھا، تو ایران گیا، تو ایران سے وہاں کے بادشاہوں کے قصوں پر مشتمل ایک کتاب لے آیا، اور بلکہ کتابیں لے آیا۔ تو بعض روایت میں ہے کہ وہاں سے گانے والی لڑکیاں لے آیا جو گاتی تھی، جو باندیاں۔ تو لوگ آتے تھے حج کے لیے اور باقی تجارت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سناتے تھے، لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ تمہیں عاد سمود کے قصے سناتے ہیں اور میں تمہیں زیادہ دلچسپ قصے سناتا ہوں، اور یہ بھی نہیں، میں تمہیں لڑکی بھی ہے میرے پاس، گانے بھی سنائے گی تمہیں۔ اب ظاہری بات ہے اگر بھی انسان کا دل نہ بنا ہو تو ایک طرف عاد سمود کے قصے ہوں، ایک طرف لڑکیاں گانے سنا رہی ہوں اور ناچ رہی ہوں، بیلی ڈانسنگ ہو رہی ہو، لٹل بیلی ڈانسنگ ہوتی تھی، اور گانے سنا رہی ہیں، تو ایک بندہ جس کا دل نہیں بنا کس طرح راغب ہوگا؟ تو کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ لوگوں کو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں کو تو علم نہیں ہے، تو یہ اس لیے اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ آج بھی ایسا ہی نہیں ہو رہا کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو ایک ایسے نفس جس کا ابھی تزکیہ نہیں ہوا اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ڈرنے کا مقام ہے، ان کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ آگے سورہ لقمان علیہ السلام اصل میں کیا نبی تھے یا کوئی بہت اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، اس کے بارے میں اختلاف ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ ایک فور شور ہے کہ بہت حکیم آدمی تھے، نہایت حکمت اللہ نے ان کو دی تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اس سے ایک بات تو پتہ چلی کہ باپ یا ماں جو اپنے اولاد کو سکھاتا ہے، نصیحتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے وہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، انشکر للہ، اور ان سے کہا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔
کچھ نے کہا یہی تو حکمت ادا کی تھی، سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو نعمتوں پر۔ کتنی نعمتیں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو خود اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اسی کا فائدہ ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی نہ کرو شکر ادا، اللہ حمید ہے، اللہ کی تو ساری تعریف اللہ ہی کے لیے، تم نہ کرو اللہ کا شکر، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اسی کی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو شرک بہت بھاری ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی عظمت کے بارے میں کچھ آیات بتائیں، کچھ باتیں بتائیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے بارے میں یہ تاکید کی ہے کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کیونکہ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے پیٹ میں رکھا ہے۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا۔ الی المصیر، میرے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تم پر یہ زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ میں نے زور سے کیوں بولا؟ اس لیے کیونکہ لوگ اپنے والدین، اپنی نانی، دادی، چچا، ماموں، رشتہ دار، بڑے، وہ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں ان کی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات کرے جو کہ تمہارے علم، ایک ایسی چیز جو کہ شریعت میں تمہارے پاس جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ما لیس لک بہ علم، شریعت میں تمہارے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، ان والدین جتنے مرضی وہ تمہارے بڑے ہیں اور قابل احترام ہیں اور کس طرح ان کی عظمت ہے وغیرہ، لیکن ان کی بات نہیں ماننی ہے، کیونکہ خدا کی بات سب سے اوپر ہے۔ لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ معروف اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو تم ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، ان کو پیار سے محبت سے سمجھاؤ کہ دیکھیں یہ نہیں کر سکتا، میں بہت معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ پیار محبت سے ان سے بات کرو، لیکن بات نہیں مان سکتے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ بار بار آتی ہے بات قرآن کے اندر، کل بھی ہم بات کرتے ہیں معیت میں رہنا، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا۔ سورہ فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے، ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن سنت کا راستہ، اس کا مطلب ہوا کہ جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ صحبت، کمپینین شپ یہ کتنی اہم ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جنہوں نے میری طرف رجوع کیا، ان نیک لوگ جو میری طرف رجوع کر کے رہتے ہیں ان کے راستے کی اتباع کرو۔ کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے انوائرمنٹ سے ہی انسان افیکٹ ہو کے ان لوگوں کے پیچھے چلتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے نیک لوگوں کے ساتھ رہو اور نیک لوگوں کی اتباع کرو۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر تمہیں میری طرف لوٹنا ہے اور تمہیں میں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے ہو۔ پھر واپس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت جاری رکھتے ہیں کہ یا بنی انہا ان تقول مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چھوٹی سی، اور کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تب بھی اللہ اس کو حاضر کر دے گا، یعنی کچھ چھپ نہیں سکتا اللہ سے۔ یقین جانو اللہ بڑا باریک بین ہے، بہت باخبر ہے۔
یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو اچھی باتوں کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور جو تمہیں تکلیف پیش آئے اس پہ صبر کرنا، ان ذلک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے صبر کرنا، ولا تسعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلانا، یعنی مغرور ہو کے مت رہنا یا بدتمیزی مت کرنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اترا کے مت چلنا، بار بار آ رہا ہے نا، تکبر کی چال مت چلنا، عاجزی کی چال چلنا، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقین جانو اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتے، اللہ کو نہیں پسند ایسا شخص۔ وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں اعتدال رکھو، وغضض من صوتی کا، اپنی آواز آہستہ رکھو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، یہ جو اونچی اونچی چیخ چیخ کے لوگ باتیں کرتے ہیں یہ گدھوں کی طرح ہے، بری مثال ہے، ایسے مت کرنا۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو کوٹ کر کے مجھے اور آپ کو نصیحت ہو رہی ہے، عمل کا مقام ہے۔ آگے آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی یعنی پوری فرما برداری کرو، ہر پوری نافرمانی سے بچ جاؤ، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اگر باپ کے کہنے پہ غلط کام کیے تو وہ باپ اس دن کام نہیں آئے گا۔ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آئے، کوئی باپ بیٹا اس دن کام نہیں آئیں گے۔ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور شیطان بھی کہیں تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈال دے، بچ کے رہنا، یہ دنیا کی چمک تمہیں دھوکے میں ڈال سکتی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا، گاڑی، گھر، بینک بیلنس، کپڑے، بس یہی رہ جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے تم اپنے مقصد کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو جائے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقیناً قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی شقی ہے کہ سعید ہے، کیسی اولاد ہے، نیک ہے کہ بدبخت ہے، وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی، کچھ نہیں پتا میری موت کدھر ہے، کچھ نہیں پتا آپ کی موت کدھر ہے۔ لوگ اپنی قبروں کو الاٹ کروا کے رکھتے ہیں زندگی میں، اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا۔ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے شیخ مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، انگلینڈ میں جو کام انہوں نے کیا ہے، سب جو کچھ نیکی وہاں ہے ان کا صدقہ جاری ہے، یقین جانے، بنیاد رکھی ہے انہوں نے۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث کے خلیفہ مجاز، اور کیا عظیم انسان، ساری زندگی انگلینڈ کے اندر، یو کے کے اندر، مطلب جتنے علماء ہیں ان میں سے میرا خیال اکثر جو ہیں وہ انہی کی تیار کردہ ہیں، اور اللہ نے ان کو لیا کہاں؟ ٹورانٹو میں، وہی ان کی قبر ہے، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، ساری زندگی کھپا دی انگلینڈ میں دین کی خدمت کرتے ہوئے، اور موت آئی کینیڈا میں۔ تمہیں کسی شخص کو یہ نہیں پتا کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو سب علم ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے آگے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، ان کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، وہ سارے مومنین کی والدہ ہیں، میری والدہ ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ان کی عزت، ان کی محبت لازم ہے۔ اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے ہمارے نبی، ہماری جان ان پہ قربان، اگر موقع ضرورت پڑے تو۔
یہ ہے ایمان. لقد آگے آیت نمبر 21 میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تمہارے بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور یوم آخرت سے امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہو. اس کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. جس کو امید ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، جس کو امید ہو کہ آخرت کے دن میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور اللہ کو جو کثرت سے یاد کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ، ایک رول ماڈل ہے. ان کو دیکھ کے چلو، اپنی زندگی ان جیسی اپناؤ. ہمارے لیے کوئی اور رول ماڈل نہیں ہے، کوئی سیلیبریٹی، کوئی انسان، کوئی شخص، کوئی کلچر، کچھ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. ہمارے اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، کیسے ڈیلنگز کرنی ہے، کیسے کانٹریکٹس کرنی ہے، بچوں سے کیسے ملنا ہے، بڑوں سے کیسے ملنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شوہر کیسا بننا ہے، باپ کیسا بننا ہے، نانا کیسا بننا ہے، دادا کیسا بننا ہے، رائٹ، ایک لیڈر کیسا بننا ہے. ہر ایک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے رول ماڈل ہیں. ان کی اتباع کرو. آگے اگلی آیت نمبر 32 سورۃ الاحزاب ہی کی اللہ تعالیٰ امہات المومنین سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں، اور اس کی وساطت سے اس امت کی بیٹیوں سے، یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، اے نبی کی بیویوں، اگر تم ان اتقیتکن، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول، اپنی نرم طریقے پہ بات مت کیا کرو مردوں سے. فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز کو نرمی مت لے جاؤ، جس کو انگلش میں پرووکیٹو سپیچ کہتے ہیں، کہ ویسے بات کرنا لجاجت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، کہ کوئی مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ اس طرح بات مت کرو. کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہوگا، بیمار ہوگا، جس کا دل روحانی بیمار، وہ تمہاری طمع کرے گا. نساء النبی سے بھی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو یہ مت کرو. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، یہ بھی نہیں ہے بدتمیزی کرو، وہ بات کرو جو بھلائی والی ہو، یعنی اچھی بات کرو، لیکن اپنی بات کو ایسے لجاجت، نرمی، ملائم کے ساتھ مت بات کرو. جس کے دل میں بھی، جس مرد کے دل میں بھی مرض ہوگا، روحانی بیمار ہوگا، وہ تمہاری طمع کرنا شروع کر دے گا. اس کو تو پتہ نہیں کیا سوچے گا، کیوں ایسے بات کر رہی میرے سے. میں تو اس میں کسی کی تفصیل میں نہیں جا رہا، ورنہ تو انسان پریکٹیکل ایگزامپلس کے ساتھ ایک ایک چیز کی بات کرے. لیکن ہماری خواتین سبحان اللہ شوہر کے ساتھ ٹھیک طریقے سے بات کرتی نہیں ہیں. اور پاکستان میں دیکھتا ہوں کسی دکان پہ جائیں گی اور بارگین کرانے کے لیے اس دکاندار سے ایسے بات کرتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں، یعنی 2 پیسے کم کرانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہوں. ایسے نرمی آ جاتی ہے زبان میں، ایسے بات لجاجت کے ساتھ. اللہ ایسی نہیں بات کرو، نہیں کرتا نہ کرے کم. اللہ کا حکم تو مت توڑو، نہ کرے وہ کم پیسے، کیا فرق پڑے گا. آگے آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ الاحزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی کسی کے جسمانی باپ نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، اس کو اگر میں دوسری طرح سے کہوں، بلکہ وہ تمہارے روحانی باپ، وہ اللہ کے رسول ہیں. تمہارے لیے اللہ نے اپنا رسول تمہارے لیے بھیجا ہے، وہ تمہارے روحانی باپ ہیں، جسمانی باپ نہیں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ ہے سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے شادی کر لو. اللہ کا حکم آیا. اب وہ ایک کلچر توڑا جا رہا تھا کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے کیسے نکاح کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں شریعت کو اللہ نے کیسے کلچر توڑے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کلچر توڑے ہیں، صحابہ نے کیسے کلچر توڑے ہیں. ہم لوگ کلچر کو کیوں نہیں توڑتے جو شریعت کے خلاف ہے؟ جو شریعت کے خلاف ہے، سارے کلچر نہیں، بہت اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں کلچر میں، جو شریعت کے خلاف ہیں وہ کلچر توڑنے کے قابل ہیں. کلچر توڑا جا رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا کچھ نہیں ہوتا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کسی کے باپ نہیں ہیں، ان کے جو اولاد ہے وہ ان کی اولاد ہے، بس 4 بیٹیاں ہیں اور جو بیٹے تھے جو فوت ہو گئے بچپن میں وہ ان کے باپ ہے اور تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، کوئی ان کے بعد نبی نہیں آئے گا. جو بھی ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مردود ہے، ملعون ہے. اور جو اگر کسی اس کی ایسے شخص کی اتباع کرے گا جو اللہ کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آ کے کسی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ کفر ہے، صریح کفر ہے. وکان اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر بات کو خوب جانتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر خاص رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر ان کے لیے رحمتوں کی دعائیں کیا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جس مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس مجلس میں ایک دفعہ درود بھیجنا واجب ہے. اچھا تو یہی ہے ہر دفعہ کہا جائے، اور سب سے چھوٹی درود صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جس دن ان کے چہروں کو آگ میں الٹا پلٹا جائے گا، اعوذ باللہ، وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول کا کہنا مان لیا ہوتا. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں، اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا. میں کیوں اس آیت کو چوز کیا؟ دیکھیں بہت منتخب آیات چوز کی ہیں. میں تو سوچتا ہوں، میں بلکہ پریشان ہو جاتا ہوں میں کیا چوز کروں کیا نہ کروں، کیونکہ تھوڑا سا وقت ابھی میں نے لمبا کر دیا. لیکن ابھی میں بہت مختصر ترین، یہ اس لیے وہی بات کہ ہم اپنے بڑوں کی سنتے ہیں، وہ بے شک نانی ہے، دادی ہے، چاچی ہے، مامی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، وہ اگر شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں یہ ہمیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں اگر وہ شریعت کے خلاف بات کرتے ہیں. تو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے بڑے جو ہیں ہم نے ان کا کہنا مانا، انہوں نے میرا راستے سے بھٹکا دیا. اور وہ اس دن ایسے لوگوں کو کہیں گے، خود بھی جہنم میں گئیں گے، ان کو کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دیجیے اور ان پہ ایسی لعنت کیجیے جو بہت بھاری لعنت ہو. قرآن ہے سب، خدا کے واسطے ان کو بھی سمجھائیے، خود بھی سمجھیں. ہم سارے شریعت اور سنت واحد معیار ہے، میں بار بار بات کر رہا ہوں، ایک واحد معیار ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. آگے سورہ فاطر میں آیت نمبر 15 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے اور آپ کو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں اللہ کو، سارے خزانے اس کے ہیں، اور حمید ہے، سب تعریف اللہ کی ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے، میری کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں تو یہ میری ضرورت ہے اور آپ کی ضرورت ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہو تو وہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، بے شک وہ قریبی رشتہ دار ہو.
کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی رشتہ دار ہمارا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس کی خاطر جو ہے ہم شریعت سنت کو توڑتے ہیں، وہ رشتہ دار قیامت کے دن بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں بوجھ اٹھائے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں آپ تو ان کو ڈراتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں بغیر دیکھیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں، وہ ڈریں گے ان باتوں سے. اور جو اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، تو اپنی ذات کے لیے پاک کرتا ہے، اس کا اپنا ہی فائدہ ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس قرآن سے نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہماری زندگیاں قرآن سے بدل جائیں. ہم قرآن پہ تفکر کریں، تدبر کریں، اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے دلوں کے اوپر محنت کریں سارے کے سارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، کیونکہ وہی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.